تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صبح کے ان حسین اور مبارک لمحات میں ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں ایک نئی صبح۔ اس پروگرام کو آپ پسند بھی کرتے ہیں، جی ہاں، کئی اسلامی بھائی ہمیں فرمائش بھی کرتے ہیں اس پروگرام میں، چونکہ ہم آپ کو کلام بھی سناتے ہیں، ایک موضوع پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، ہمارے پیارے پیارے گیسٹ ہوتے ہیں جو اپنے مدنی پھول بھی دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے باتیں اخذ کر کے نکال کر کے کانٹینٹ ریڈی کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے، تو آج بھی یہ ساری برکتیں لوٹنے کے لیے اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیے۔ پروگرام کا نام ہے ایک نئی صبح۔ درود پاک کی فضیلت آپ سماعت کرتے چلیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ سبحان اللہ، جو درود پاک پڑھتا ہے نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ اخروی کامیابی بھی اس کی گویا کی دست بوسی کرتی ہے، قدم بوسی کرتی ہے۔ تو آئیے ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، حضور سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ موضوع نیا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہہ لیجئے کہ جب بھی بات کرے تو کچھ نئی جہتیں کھل کر آ جاتی ہے، اور جس پر میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک بات ہوتی رہیں گی، جس کی اہمیت، جس کے فوائد، جس کی ضرورت کو اور جس کی جہتوں کو ہمیشہ ہر صدی میں ہر سال میں سمجھے کہ لوگ آتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے اور اس کے فیضان کو لوٹتے لٹاتے رہیں گے۔ جی ہاں، آج بات کرنی ہے تعلیم کی اہمیت پر، آج بات کرنی ہے تعلیم کی ضرورت پر، تعلیم کے فوائد پر۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم۔ کیا ہے تعلیم کے تقاضے، کیا ہے تعلیم کی ضرورت، قرآن و حدیث میں تعلیم کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ الکریم بڑی ڈیٹیل میں آج اس پر بات کریں گے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہوتے ہیں، نعت خواہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے معزز مہمان بھی ہوتے ہیں۔ آئیے ان کو بلا تاخیر پروگرام میں ہم انوائٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہے مولانا شکیل صاحب، ماشاءاللہ مجلس ائمہ کے یعنی امام مساجد، یہ دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، اس کے ذمہ دار بھی ہے۔ آج یہ قرات بھی کر کے ہمیں سنائیں گے اور انشاءاللہ آج ہمارے موضوع پر گفتگو بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں کفیل بھائی؟ آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ آج آپ تلاوت بھی ہمیں سنائیں گے اور ساتھ ہی انشاءاللہ الکریم موضوع پر گفتگو بھی کریں گے۔ مظفر بھائی بھی ماشاءاللہ پروگرام میں شریک ہے، جن کو آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظفر بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، صبح بخیر، ماشاءاللہ تشریف رکھے، ماشاءاللہ۔ مظفر بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ارشاد حبیب مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، آج ایز اے نعت خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، ماشاءاللہ تشریف رکھے، اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ جوائن ہیں، اللہ پاک آپ سب کو بھی خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی مشکلات کو دور فرمائے، آپ کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ پاک ہمیں علم دین کے شمع سے منور فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے قرآن مقدسہ کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سورہ کوثر کی تلاوت کا سلسلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عطائیں فرمائی ہیں اس کا ایک حسین تصور، ایک حسین منظر کشی یا ایک حسین ماشاءاللہ ایک عنوان اس سورہ میں موجود ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. خیر کثیر میں تو سبحان اللہ یوں سمجھے کہ قیامت تک سیرت نگار آتے رہیں گے اور لکھتے رہیں گے کہ محبوب کو کیا کیا عطا ہوا. اچھا یہ بھی پھر نصیب والی بات ہے کہ خوش نصیب آئیں گے، لکھتے رہیں گے، ریسرچ کرتے رہیں گے کہ حضور کو کیا کیا عطا ہوا، اور کچھ بد نصیب جو آئے تھے اور شاید آتے بھی رہیں گے. اللہ کرے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کو ختم فرما دے، لیکن آتے رہیں گے کہ ڈھونڈیں گے کہ حضور کو کیا نہیں ملا. تو ہم تو خیر کثیر تلاش کرنے والے ہیں. اللہ پاک خیر کثیر ہی میں رکھیں. اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر ملی ہے، امت میں کثرت ملی ہے، سبحان اللہ، جو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتیں ہیں وہ کثیر ہیں. کوثر جو ملی ہے، اس سے ایک ظاہری معنی کوثر کا بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کی تعداد رکھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تعداد زیادہ ہے، یہ بھی کثرت ہے. علم کی دیکھیں بات تو علم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ عطا کیا گیا ہے، یہ بھی خیر کثیر ہی میں شامل ہے. آپ کے اختیارات، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کا حسن و جمال، آپ کی باتیں، آپ کی ہر چیز میں اللہ پاک نے کثرت رکھی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. تو قرآن پڑھتے جائیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں سبحان اللہ یہ سنتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، ترجمہ قرآن پڑھیں، تفسیر قرآن بھی پڑھیں تاکہ اس کے مضامین کو تفصیل کے ساتھ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. آج کا ہمارا عنوان ہے تعلیم. انشاءاللہ الکریم اس پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو آگے لیے چلیں، آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. جی کون سا کلام سنائیں گے ارشاد بھائی؟ آج انشاءاللہ الکریم جو کلام سنیں گے بہت ہی پیارا کلام ہے. تیری قدموں میں آنا میرا کام تھا، اچھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. کیا بات ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا یہ وہ کلام ہے. میں شاید 2011 میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا تھا، تو ایز اے نعت خواں ہی جو ہے وہ ایک انٹری ہوئی تھی نا، کلام ہی پڑھتے تھے ہم لوگ مسجد میں. تو یہ کلام اس وقت ہم لوگ بہت پڑھتے تھے شادیوں میں، اور اس کا آغاز ہم وہاں سے کرتے تھے، یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ اسٹارٹ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حلقے میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہے، کیا چاند سی تنویر ستاروں میں چھٹی ہے، کیا چاند سی تنویر ستاروں میں چھٹی ہے. اور گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا سفر، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا سفر. یا صبح وطن شام غریب الوطنی ہے. اور کہتا ہے
مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ آرام یہاں لے لو، یہاں چھاؤ گھنی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، اور تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی آقا، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، جن کو دنیا میں کوئی ناپ نہ کہے، جن کو دنیا میں کوئی ناپ نہ کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، ایک نگاہ کرم آقا، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، اور تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی
آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں آقا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے یقیناً سب کی جو بگڑیاں بنتی ہیں سب کی جو تقدیریں سنورتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بارگاہ سے یہ ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا خصوصی صدقہ اور حصہ نصیب فرمائے ناظرین پروگرام جاری ہے ایک نئی صبح اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تعلیم جی ہاں ناظرین یہ ہم روایت بار بار سنتے آئے ہیں العلم النور علم یہ نور ہے جی ہاں تعلیم ہی وہ چراغ ہے علم ہی وہ چراغ ہے جو جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے گمراہیت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے اگر تعلیم معاشرے سے مائنس کر دی جائے تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے تو یقین جانے کہ انسان میں بہت ساری وہ چیزیں کہ جو ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ سب کے سب مائنس ہو جائے تہذیب ختم تمدن ختم جی ہاں آداب ختم اس کے علاوہ رہنے چلنے جینے کا جو سلیقہ ایک انسان کو جو جانور سے ممتاز کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے اور مثل حیوان ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنی زندگی کو گزارتا رہے کہ صبح اٹھا ہے کھایا ہے سو گیا ختم زندگی میں تعلیم کا نور اگر نہ ہو تو یقین جانے کہ زمانے کا جو نظام ہے وہ بالکل ختم سا ہو جائے کیونکہ تعلیم ہی بنیادیں ہوتی ہیں آپ چاہے سرکاری طور پر دیکھ لیں یا پھر کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں اس کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم ہی پر ہے تو بہرحال تعلیم کے دنیاوی فوائد بھی اپنی جگہ پر ہیں اخروی فوائد بھی اپنی جگہ پر ہے علم دونوں کے لیے یوں سمجھیے کہ نہایت ہی مفید ترین ہے تو ہم دونوں جہتوں پر انشاءاللہ الکریم باتیں کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں مولانا کفیل صاحب سے قرآن و حدیث میں تعلیم کے علم کے فضائل اگر آپ بیان فرمائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے الحمدللہ الحمدللہ اسلام علم ہی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی دیگر کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے لیکن پہلی رہنمائی اسلام کی علم کی طرف ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے دنیا میں ہادی و رہنما بنا کر کے بھیجا
اور ہادی و رہنما علم والا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی علم ہی کے حوالے سے ہے۔ جی بہرحال علم سے انسان کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود اس کا وجود ہے، کیا بات، خود انسان کا وجود۔ اللہ رب العزت نے جس دن اشرف المخلوقات کو وجود بخشا، ہاں اسی دن اسے زیور علم سے آراستہ فرما دیا، سبحان اللہ، اور اس کی شان بھی اللہ پاک نے علم ہی کے ذریعے ظاہر فرمائی۔ کیا بات، اسے مسجود ملائکہ بنایا، جیسا کہ قرآن مقدسہ میں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ پاک نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، سبحان اللہ، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتائے تو اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتو کیا میں تمہیں نہ کہا تھا، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف تفسیر کبیر میں اس آیت اور اللہ پاک نے آدم کو تمام نام سکھائے، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے محو گفتگو تھی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ جن صحابی سے ابھی آپ محو گفتگو ہیں ان کا انتقال ہونے والا ہے، چند ساعتیں ان کے پاس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں اس وقت کیا کروں جو میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم دین حاصل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا اور وہ یہ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر ان کا مغرب سے پہلے انتقال ہو گیا۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مذکورہ بالا آیات میں سے پہلی آیت کے تحت تفسیر کبیر میں علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت و ضرورت پر جو شاندار گفتگو فرمائی ہے، اس کے ہم چند اقتباسات یہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جی اس آیت سے علم کی فضیلت واضح ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق میں اپنے کمال حکمت کو علم کے ذریعے ہی ظاہر فرمایا۔ اگر علم سے زیادہ کوئی شے معظم و مشرف ہوتی تو اللہ رب العزت اسی کے ذریعے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ظاہر فرماتا، نہ کہ علم کے ذریعے۔ اور مزید اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، ترجمہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ پاک تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرمائے گا جنہیں علم دیا گیا ہے۔ واہ واہ، اور جن کے درجات رب بلند فرمائے تو وہ بلند نہیں تو پھر کون بلند، یعنی علم والوں کے درجات۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا ناظرین کی کوئی اگر کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اس کو ایک ایوارڈ دیا جائے گا، ایک اس طرح کا کوئی انعام دیا جائے گا، اور وہاں پر اس کو پیش کیا جائے گا تو بندہ اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے کہ یار یہ مل جائے گا تو یہ مقام مل جائے گا، وہ درجہ مل جائے گا۔ لیکن دیکھیں کہ علم یہ وہ شے ہے کہ علم کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی درجے بلند فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی پذیرائی ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی علم والوں کو جو مقام عطا فرمائے گا سبحان اللہ اس کا مقام تو کچھ اور ہی ہوگا۔ تو یہ سمجھیے کہ علم ہی یہ مقام دلاتا ہے، علم ہی یہ بلندیاں اور درجات دلاتا ہے، اور جو علم والے نہیں ہیں، اچھا ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ یعنی یہ بات نہ کرے کہ جناب وہ جی پڑھنے سے کیا ملتا ہے، ہم تو کافی بہت پڑھ لی اب بھی وہیں پر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اگر بات صرف ابھی علم دین ہی پر کریں
تو لوگ اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ یار میں کیوں علم حاصل کروں، میں کیوں سیکھوں، میں کیوں جانوں، بس تھوڑا بہت جو کلمہ ہے تو جناب تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں بس یاد کر لی، ختم ہو گیا۔ اسلام اتنا سخت تھوڑی ہے، اسلام میں اتنے ساری جو ہے وہ پیچیدگیاں تھوڑی ہیں، اور بندہ اس طرح اپنے نور کو یہ سمجھے کہ علم دین کے نور سے دور رہتا ہے، تو دراصل یہ بھی جہالت کا اندھیرا ہے۔ ایسے بندے جو ہوتے ہیں جہالت کے اندھیروں میں پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ اندھیرا بھی نور نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، نور نور ہوتا ہے، اور اندھیرے کو بھی سمجھنے کے لیے وہ نورانی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے بندہ سمجھ پائے گا کہ اندھیرا کیا ہے اور نور کیا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ مظفر بھائی کی طرف میں بڑھوں گا، مظفر بھائی کیا فرمائیں گے کہ علم والے اور نا علم رکھنے والے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بالکل ندیم بھائی ایسا ہی ہے، قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ ایسے انسان ہونے میں انسان برابر ہے، اور آج جگہ جگہ مساوات کی بات کی جاتی ہے، ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی جس کو بھی مواقع ملے ایکول ملے، حق رائے دینے کا حق ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، تو وہ لوگوں کو آج بالکل ایک جیسا سب ملے۔ لیکن آگے فضیلت کا بتایا گیا، جیسے ایڈمیشن لینا کہیں ہو کسی اسٹوڈنٹ کو، تو سارے اسٹوڈنٹ برابر ہیں، سب نے داخلہ لیا، سب نے فیس بھری، سب کو پڑھائی کا موقع مل رہا ہے، لیکن پھر اس میں پاس ہونے والے کچھ افراد ہوں گے، کچھ فیل ہونے والے ہوں گے، تو کیا پاس ہونے والے اور فیل ہونے والے برابر ہو جائیں گے؟ جو پاس ہونے والا ہے وہ کامیابی سے سرفراز کیا گیا، اس کو سرٹیفکیٹ حاصل ہوگا کہ بھائی اس نے ایگزام پاس کر لیا ہے، اور جو فیل ہو گیا آج وہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے ایس ایس سی کیا اس کے ساتھ میں ایچ ایس سی کرنے والا بیٹھا ہے، 12th کرنے والا، تو یہ 10ویں اور 12ویں والے برابر نہیں۔ پھر ان کے ساتھ کوئی جو گریجویٹ بیٹھا ہے تو وہ گریجویٹ ان کے برابر نہیں ہے۔ جیسے جیسے بندے کا علم بڑھتا جائے گا تو اس کی فضیلت بڑھتی جائے گی، اور علم تو ایسی شان والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے متعلق بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، من عبادہ العلماء۔ کیا بات ہے! اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا جو بنے گا تو اللہ سے ڈرنا اور یہ تقوی یہ تمام عزتوں کی بنیاد ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والے وہی ہیں جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگاری والے ہیں، جس کا جتنا دل میں خوف زیادہ اور جس کا علم جتنا زیادہ ہے نا، اس کے دل میں تقوی بھی اتنا زیادہ۔ کیا بات ہے! جیسے آپ نے گفتگو فرمائی شروعات میں کہ بندہ آج جو ہے کم علم حاصل کر کے بھی وہ مطمئن ہو رہا ہے، اور تھوڑی سی روشنی اگر ہم غور کریں کہ گھر کے اندر معمولی سی روشنی ہو اور اس سے اندھیرا دور نہیں ہو رہا ہے، ایک مختصر سا چراغ اس نے جلایا ہے، گھر کافی بڑا ہے، کچھ اہم کام کرنا ہے، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو چکی ہے، تو کیا بندہ اسی ایک چراغ پر اکتفا کر لے گا؟ بلکہ اور مزید چراغ جلانے کی کوشش کرے گا، مزید جو ہے نور کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ تو آج دنیاوی معاملات جو ہے اس نور کے بغیر اور روشنی کے بغیر ہمارے حل نہیں ہوتے، تو آخرت کا معاملہ ہے اور دیگر جو چیزیں وہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، بندے کو علم کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں دنیا اور آخرت میں۔ کیا بات ہے! حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا، قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں، بلکہ یوں کہنا کہ کتاب العلم اگر آپ دیکھیں تو احادیث کا باقاعدہ اس کو ایک باب بنایا گیا ہے۔ جی قرآن کریم میں دیکھیں تو آپ جگہ جگہ علم کا تذکرہ ہے، جگہ جگہ علم کا تذکرہ ہے، اتنا پروموٹ کیا ہے اسلام نے علم کو، علم دین کو، اور اس طرح علم دین کے قریب لانے کی کوشش کی۔ اور آپ دیکھیں اقرا، جیسے کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ آغاز نزول قرآن ہی جس کے ساتھ ہوا ہے، جس کانسیپٹ کے ساتھ ہوا ہے وہ علم ہے۔ اقرا، پڑھو، پڑھنے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ علم ہی سے تو تعلق ہے نا، بندہ پڑھے گا تب سمجھنے میں کامیاب ہوگا۔ تو علم یہ سمجھیے کہ بہت ہی معزز شے ہے، اور بہت ہی اعلیٰ ترین یہ علم کا ایک معیار اور مقام ہوتا ہے۔ مزید بھی چیزیں انشاءاللہ الکریم علم کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، آپ ہمارے ساتھ میں رہیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنی نیتیں بھی کرتے چلے جائیں، اپنا ذہن بھی بناتے چلے جائیں کہ ہمیں علم دین
حاصل کرنا ہے. دیکھیں ہم جس علم کی فی الحال ابھی بات کر رہے ہیں، ہم اور بھی علوم کی طرف جائیں گے. علم دین کی جہاں تک اگر بات رہی نا، تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علم دین کے بغیر چارہ نہیں ہے. سچی بات ہے، چارہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا تو ہو گئے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن اس ایمان کے لیے جو ہمیں بارڈر بنانی ہے، اس ایمان کی جو سیکیورٹی ہے، یہ بنا علم دین کے پاسبل نہیں ہے. ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کن چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، جو کفریہ کلمات ہیں، عقائد ہیں، ضروریات دین کا علم ہے، ضروریات مذہب اہل سنت کا علم ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے علوم سیکھنا، اللہ پاک کے متعلق کیا ہمارے عقائد ہوں، انبیاء کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، جنوں کے متعلق، جی ہاں بعد الموت اٹھائے جانے کے متعلق، حشر کے متعلق، جنت و دوزخ کے معاملات، یہ ایک پارٹ ہے عقائد کا، ٹھیک ہے. اور بھی چیزیں ہیں، تو یہ ایمانیات میں داخل ہیں. ایک مسلمان اگر اس کو نہ سیکھے، نہ جانے، تو کبھی بھی ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا. بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوگا، لیکن در حقیقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اور وہ جناب اندھیروں میں ہی بھٹک رہا ہوگا. تو یہ ابتدا ہے. آگے آپ دیکھیں تو نماز کے احکامات ہیں، وہ علم دین کی ایک الگ جو ہے وہ سمجھے کہ شکل ہے. تو جناب فرض علوم ہے، مہلکات کا علم ہے، باطنی امراض کا علم ہے، ظاہری امراض کا علم ہے. یہ وہ مرض جو گناہوں والی بیماریاں ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اتنا کچھ ہے دین میں سیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ یہ سوچے نا کہ مجھے علم دین ہی پڑھنا ہے، تو مجھے لگتا ہے زندگیاں ختم ہو جائیں، اس کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا. ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک علم حاصل کرو. کیا بات ہے. گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرنا ہے، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنا ہے. یعنی سیکھنے کی بات ہے، اتنا کچھ ہے کہ بندہ سیکھتا رہے. بالکل. اور 2 حریث بتائے گئے ایسے کہ 2 حریث کبھی سیر نہیں ہوتے. ایک حریث دنیا ہے، دنیا آ جائے، دولت آ جائے، سونا مل جائے، مال مل جائے. یہاں تک کہ بتایا گیا کہ اگر ابن آدم کو ایک سونے کی پوری وادی مل جائے، 2 سونے کی وادی، تو وہ تمنا کرتا کہ کاش ایک اور وادی مل جاتی. تو فرمایا گیا اس کی حرص کو جو ہے نا قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. جب تک زندہ رہتا ہے نا تب تک حل من مزید کچھ اور مل جائے. اور ایک دوسرا حریث علم دین، وہ بھی سیر نہیں ہوتا، کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی علم حاصل کر لے، درس نظام مکمل ہو گیا، احادیث پڑھ لی، تفسیر پڑھ لی، مزید علم جو ہے نا وہ سیکھتا چلا جاتا ہے. لیکن دونوں کے مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیا کا جو حریث ہے اس کی جگہ جگہ مذمت بیان کی گئی، لیکن یہ جو علم دین ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ آخرت ہی میں نفع دے گا، بلکہ اس کی برکتیں جو نا دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں. مشہور واقعہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے دور میں آپ کی نظر پڑی ایک زبردست شاگرد صلاحیت رکھنے والے امام ابو یوسف تھے آپ کے دور میں. اور عالم یہ تھا کہ والد صاحب کا جلدی انتقال ہو گیا اور گھر کے حالات جو ہے بالکل ٹھیک نہیں تھے. تو آپ کی والدہ نے، غربت کا عالم تھا، کام کاج پر لگا دیا، ایک دھوبی کے پاس لگا دیا کہ کپڑے دھویا کرو اور جو رقم ملے گی نا اس سے گزر بسر ہوگی. اب آپ کا دل نہیں لگتا تھا. ہوتا ہے نا کہ مطلب بندہ کس لیے پیدا ہوا ہے، کس لیے دنیا میں آیا، یہ میری فیلڈ نہیں ہے. بعض لوگوں کو آج میرا یہ پیشن نہیں ہے، میں کسی اور کام کرنا چاہتا ہوں، میرا انٹرسٹ کسی اور چیز میں ہے. تو وہ دل نہیں ان کا لگتا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ امام اعظم بھی جو علم دین سکھاتے ہیں، تو آپ یہ کام چھوڑ کر ان کی محفل میں جا کے بیٹھنے لگے. اب کچھ دنوں بعد جو ہے ان کی والدہ آ کے دیکھتی ہے، وہ وہاں سے ان کو لے جاتی، پھر دھوبی کے پاس چھوڑ دیتی. تو کئی دن ایسا ہوا، پھر والدہ ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ ان کو سمجھائیے، اور یہ پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے. تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس کو علم دین پڑھنے کے لیے چھوڑ دیجئے، اور ایک وقت آئے گا نا کہ یہ علم دین حاصل کر لے گا تو ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ دیسی گھی میں بنا ہوا حلوہ اور فالودہ جو ہے کھائے گا، جو کسی کو نصیب ہوتا ہے. تو ان کی والدہ کو سمجھ میں نہیں آیا. آج وقت سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے نا پیشین گوئی کے طور پر، بعض اوقات اللہ والے وہ دیکھتے ہیں جو بندہ آج نہیں دیکھ سکتا. فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا. خیر، آپ نے ان کے اخراجات اپنے ذمے لیے اور علم دین سکھا کر ان کو ایسا تیار کیا کہ ایک وہ وقت آیا کہ آپ کو قاضی القضاء بنایا گیا، چیف جسٹس بنایا گیا. اور خلیفہ ہارون رشید ایک بار ملنے کے لیے آئے
تو بہت ساری چیزیں لے کر آئے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک خاص حلوہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, ایک خاص ایسی چیز ہے جو ہر ایک کسی کے لیے نہیں بنائی جاتی. تو آپ مسکرانے لگے. اب خلیفہ نے کہا مسکرا کیوں رہے آپ؟ تو آپ بتاتے ہیں آج میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشین گوئی جو ہے نا یہ درست ثابت ہو گئی. آپ کا قول جو یہ پورا ہو گیا کہ آپ نے مجھے بشارت دی تھی کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب یہ تمہارا یہ بیٹا دیسی گھی میں بنا ہوا بادام کا حلوہ اور فالودہ کھائے گا جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. جی تو یہ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں, منصب حاصل ہوتا ہے. بندہ ان چیزوں کی طرف جو ہے توجہ نہ کرے اور اس کو حصول علم دین کو یہ اس کا مقصد نہ بنائے, لیکن یہ ضمن فوائد مل ہی جاتے ہیں, مل جاتے ہیں الحمدللہ. ضمن فوائد مل ہی جاتے ہیں. علم سے نیت اور ارادے یہی ہو کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے, دین میں ترقی حاصل کرنی ہے, اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور میں اعمال صحیحہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. جو قرآن و حدیث کے احکامات ہیں اس کو جانوں, اس پر عمل پیرا ہوں, اور میری جو سعادت ہے, میری جو بولتے ہیں نا کہ میرے لیے جو آخرت کا انعام ہے وہ مجھے مل جائے, میں جنت میں چلا جاؤں, اللہ پاک کی رضا حاصل کر لوں. یہ نیت ہو تو دنیاوی فوائد تو بہرحال مل ہی جاتے ہیں. اچھا, علم کی وجہ سے اللہ پاک جو بلندیاں, جو شان عظمت عطا فرماتا ہے, ایک جھلک آپ نے بیان کی کہ اللہ پاک دنیاوی جو نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دیکھیں کہ علم ہی کی وجہ سے علماء کو عزت ملی ہے. علم ہی ہے, یعنی علم ہی کے زیور سے وہ آراستہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے کہ ان کی طرف رجوع کروایا جاتا ہے. قرآن نے علم دین کی اہمیت کو بھی بیان کیا, علماء کی اہمیت کو بھی بیان کیا, اور پھر جو عام لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں ان کو بھی ان اہل علم کی بارگاہ میں پہنچایا ہے. کیا فرمائیں گے کفیل بھائی؟ بالکل حضور ایسا ہی ہے. پہلے تو آپ کی میں بات کنٹینیو کروں گا. ماشاءاللہ ندیم بھائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم سے انسان کو بلندی ملتی ہے, اور یہ ریئلٹی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج بن یوسف نے ایک بزرگ کو اپنے پاس میں بلایا, کھڑا کیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت حاکم کون ہے. حالانکہ وہ حاکم خود ہے حجاج بن یوسف, لیکن وہ بزرگ نے فرمایا کہ اس وقت کی بادشاہت یعنی حاکم جو ہیں اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. تو کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے, وہ تو ایک غریمہ کے بیٹے ہیں. تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ تم ظاہری طور پر بادشاہت کر رہے ہو, حقیقت میں بادشاہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, کیونکہ ساری دنیا والے یعنی سارے اس علاقے کے اعتبار سے سارے علاقے والے اپنی رہنمائی کے لیے جس شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ شخصیت حسن بصری رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. یعنی بادشاہ جو دنیا کے ہیں یہ تو جسموں پر حکومت کرتے ہیں, یہ دلوں پر راج کرنے والے علماء ہیں. جی, اور یہ اس بات سے یہاں سے یہ بات نکل کے آتی ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. کیا بات, پیسے والوں سے نہیں پوچھنا ہے, مالداروں سے نہیں پوچھنا ہے, دنیا داروں سے نہیں پوچھنا ہے. اللہ پاک نے جنہیں علم کی دولت عطا فرمائی ہیں, جو اہل علم ہیں, ہمارے علماء اہل سنت ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان سے پوچھنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ جاننے والے اور جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ جاننے والوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور نہ جاننے والے ان کے پاس جانے والے ہیں. تو جانے والے اور جن کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا ندیم بھائی, یہ آج لوگوں نے یہ کانسیپٹ اپنا لیا ہے, اگر تمہیں نہیں معلوم تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو, تمہیں نہیں معلوم تو گوگل سے پوچھو, تمہیں نہیں معلوم تو اے آئی سے پوچھو. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں پتہ ہے اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے نا تو یہ پورا ڈیٹا جو نکل کر آ رہا ہے نا یہ بھی جاننے والوں ہی کا کمال ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بھی انفارمیشن لا رہا ہے. اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم علم دین کی جو باتیں ہیں نا, یعنی کوئی شرعی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے, تو خدا را اس سے مت پوچھے, اتنی بڑی یہ گڑبڑ جو ہے وہ کر دیتا ہے. دیکھیے کوئی انسان نہیں ہے آپ کی مسئلے کی نوعیت اور جہتوں کو سمجھتا نہیں ہے, کہاں حکم کہاں رعایت ہو سکتی کہاں نہیں ہو سکتی ہے وہ نہیں جانتا ہے. وہ ایک سمجھے کہ ایک سروس ہے, ایک سرچنگ انجن ہے اور ایک سرور ہے جو آپ کو مختلف پلیٹ فارم سے ڈیٹا جمع کر کے آپ نے جو لفظ اس کو دیے ہیں وہ سارا وہاں پر میچ کر کے آپ کو لانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. لہٰذا چیٹ جی پی ٹی کو آپ دیگر کئی ساری چیزوں کے لیے استعمال کیجئے, اپنی دنیاوی تعلیم کو بڑھانے کے لیے, کئی ساری لغتی چیزوں کو بڑھانے کے لیے آپ استعمال کیجئے, لیکن جہاں تک اسلام اور دین سیکھنے کا معاملہ ہے
دیکھیے قیامت تک ہر دور میں نئی نئی چیزیں آئیں گی جو الگ الگ انداز میں آپ تک دین پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہر وقت میں علماء بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے کہ علم دین سیکھنا ہے تو کن ریسورسز سے سیکھنا ہے اور کس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ لفظ علم، الفاظ علم بیان کرنے والے بہت لوگ آئیں گے، لیکن علم اسی سے سیکھنا ہے کہ جو حقیقی علم کا مالک ہو، جو علم دین کا مالک ہو، جو علم صحیح کا مالک ہو، اور یہ امتیاز بھی ہمیں سیکھنے کو ملے گا، یعنی اس کا بھی تعلق علم سے ہے، کس سے سیکھنا ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ المدینۃ العلمیہ والے ہمارے مدنی سامع بھائی تھے، ان کے ساتھ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر کھانے کے وقت میں، تو بات یہی چل رہی تھی چیٹ جی پی ٹی والی جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کی منشا پوچھتا ہے، یہ آپ کی مرضی پوچھتا ہے، یہ قرآن اور حدیث کی مرضی آپ کو نہیں بتاتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو اس ٹاپک پر کیا چاہیے، آپ کو کیسی جانکاری چاہیے، یعنی یہ راستہ بتاتا ہے، یہ حقیقی علم نہیں دیتا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی کہیں جگہ پر جواز لینا ہے نا، تو پھر یہ آپ کو کہیں سے بھی لا کے وہ راستہ دکھائے گا، اور وہ ضروری نہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، ایسا ہی ہے، کیونکہ جواز جو ہے قرآن و حدیث میں یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی فلاح کے لیے ہیں، نہ کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اور چیٹ جی پی ٹی آپ کا اپنا مطلب نکال کے دیتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی نے ایک مسئلہ بھیجا، اتنے بہترین الفاظوں کے ساتھ میں وہ لکھا تھا، کیونکہ ظاہر سے بات ہے اردو لینگویج ہی ہے اور ہو سکتی ہے چیزیں، تو انہوں نے نا اپنے یہاں پر وراثت کا جو مسئلہ تھا وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ ڈالا، اور منشا یہ تھی کہ یار جناب حصے کچھ ایسے ہو جائے کہ فائدہ ہو جائے۔ اس نے پوچھا اتنا بنا سوار کہ اس نے جو ہے وہ پورے قرآن و حدیث کے ریفرنسز دے کر جو اس نے جواب دیے نا، بندہ جو کہ یار کیا اس نے جواب دیا ہے، او یہ سارے مولوی لوگ تو کچھ اور بیان کر رہے ہیں، یہ تو ایک دم فٹافٹ جواب دے رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ واقعی میں پوچھئے۔ تو گیا بندہ، اس کو بٹھایا، اس کو سمجھایا، تو باقاعدہ پھر اس کو کتابوں کے ریفرنسز بتائے، تو کہا کہ نہیں یار یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ایکچوئل میں اس نے جو کتابوں کے حوالے دیے تھے وہ ایک بھی حوالہ صحیح نہیں تھا۔ وہ مدنی سلام پہ یہی فرما رہے تھے کہ جو اس نے جو سارے حوالے دیے، جب اس کو واقعی میں چیک کیا گیا، اوریجنل کتابوں میں جا کر جب ان کو دیکھا گیا تو حوالہ جات درست نہیں، لیکن انفارمیشن کے لیے بہت بیسٹ۔ دیکھو نئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، ہماری اسکلز کو بڑھانے کے لیے آتی ہے، تو جس طرح بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہم یوز کریں، جیسے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، جنرل نالج کے لیے اگر ہم اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ضمناً بہت ساری چیزیں ہیں جو گرافکس سے ریلیٹڈ ہیں، جو میڈیا فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو بہت سارے فوائد اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی اسکل پاور بڑھانے کے لیے اپنے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رہی بات علم دین حاصل کرنے کی، تو علم دین ان علماء سے حاصل کیا جائے کہ جن کے بارے میں جیسے آپ نے ریفرنس دیا مظفر بھائی نے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو جو وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علم والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ان کی طرف اللہ رہنمائی فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو تو وہ تمہیں صحیح راستہ دکھائیں گے۔ جو ڈرنے والے ہوں گے وہ صحیح بتائیں گے، ظاہر سی بات ہے، اللہ کا خوف ہے کہ میں کوئی غلط بیان نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے نا غلط بات بیان کرنے سے بھی روک دیتا ہے۔ صحیح ہے، اور جو یہ بھی حوصلہ افزائی کی گئی کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ کہہ دو اللہ عالم، یہ بھی آدھا علم ہے کہ یہ بندہ جواب دے دے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو یہ انداز جو ہے یہ ایسے علماء ہینی سے مطلب اور جن سے پوچھا جائے وہ بھی یہ کوشش کرے۔ آج علماء کی بات تو کہ عوام جو ہے نا وہ جواب دینے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتی، نہیں مجھے کہا گیا ہے نا تو میں کہیں سے بھی بس جواب ڈھونڈ کے صحیح ہو یا غلط، تو یہ انداز بلکہ آپ دیکھیں علم جرح و تعدیل اگر ہم پڑھیں، درس نظامیہ میں پڑھایا جاتا ہے راویین کے متعلق، یعنی یہ سمجھے کہ کس کی روایت کو لیا جائے نہ لیا جائے، جو جرح علماء کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا راوی ہے نا کہ جو کذب بیانے سے کام لیتا ہے، کچھ لوگ جنہوں نے روایتوں کو آگے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے، لیکن ان کے کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ انہوں نے کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بادشاہ کے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ روایتیں گڑھ لی، کچھ چیزوں میں جو ہے وہ حذف و اضافہ کر دیا، تو علماء نے ان کے نام کو بھی لکھا اور کہا کہ ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، انہوں نے کذب بیانے سے کام لیا ہے۔ یعنی اگر چیٹ جی پی ٹی اس زمانے میں ہوتا تو پھر چیٹ جی پی ٹی کا کیا ہوتا؟ بالکل ایسے ہی ہے، وہ شماتت کے اعتبار سے نا چاپلوسی کرتے ہوئے
احکام بیان کیے گئے. بہرحال آپ نے جو فرمایا تو اس پر میں ایک بات عرض کر دوں جی کہ علم ہی اصل میں انسان کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. اور یہ جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں جب ان سے رہنمائی لی جاتی ہے تو یہ حقیقتاً درست رہنمائی کرتے ہیں. اور جب ان کے سامنے، چونکہ یہ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے علم، دولت، شہرت، حکومت، سلطنت، یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو یہ اللہ کی معرفت زیادہ حاصل کرنے کے لیے یہ علم کو ہی چوز کرتے ہیں. جیسے کہ اس امت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر قرآن اور پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ وہ علم، مال اور سلطنت میں سے جسے چاہیں اختیار فرما لیں، جسے چاہے چوز فرما لیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا اور علم کو پسند فرمایا. اللہ پاک نے آپ کو اس آپ کی پسند پر علم بھی عطا فرما دیا، حکمرانی بھی عطا فرما دی، یعنی سب کچھ عطا فرما دیا. اعلیٰ لوگوں کے اعلیٰ انتخاب ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں برکتوں سے نوازے، علم دین کے نور سے منور فرمائے. مزید بھی باتیں کریں گے، آئیے آپ کی فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ بخش ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں، یہ کلام سنا دے. ٹھیک ہے جی. علی بھائی آؤٹ آف ممبئی ہیں، بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت غوث الورا کا کلام سنا دیجئے. منقبت غوث اعظم آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اکرم بیگ ہیں، میں اندور سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ یہ والی نعت شریف سنا دیجئے. قادریہ آستانہ سلامت رہیں. ٹھیک ہے حضرت، کلام سنا دیجئے. کلام اعلیٰ حضرت، یہ محمد ریحان رضا ہیں، یہ فرمائش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام لیتے ہیں. منقبتیں بھی ہیں، منقبت غریب نواز کی بھی فرمائش ہیں. اور السلام علیکم، نانی کی طبیعت خراب ہیں، اچھی ہو جائے دعا کر دیجئے. نام ہے زلیخا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آپ کے نانی کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرمائے. سلام، میری امی کی صحت یابی کی دعا کیجیے گا، بہت بیمار رہتی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. بیماری کو اللہ پاک صحت میں، تندرستی میں تبدیل فرمائے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہی کلام ہے آپ کا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. چلیں کچھ کلام لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث
دستگیر امداد کن امداد کن اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 میں ہوں سائل میں ہوں منگتا میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو بھر دو سب کی جھولی بھر دو بھر دو سب کی جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے میں نے بھی دامن ہے پسارا میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 مولا علی حسنین کا صدقہ سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ میں نے بھی دامن ہے پسارا میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی
جس کے تلقوں کا دو بن ہے آپ حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلام رضا بھی ہو گیا، منقبت غوث پاک بھی، منقبت غریب نواز بھی. آئیے اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. مظفر بھائی مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بلکہ میں بات کرنا چاہوں گا اس پر کہ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے علم دین کے فضائل پر، جی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی علوم کی بھی پذیرائی ہے، اور دنیاوی علوم کی بھی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ اسلام کی ہسٹری بھی اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے علماء، بلکہ ایک وقت تک تو اس کی تقسیم ہی نہیں تھی. یہ تقسیم تو بہت بعد میں ہوئی ہے کہ دنیاوی علوم ہے، دینی علوم ہے، ورنہ یہ تقسیم ہی نہیں تھی. اور لوگ جو ہے وہ معاشیت کا علم ہے، کاروبار کا، بزنس کا علم ہے، حساب کتاب کا علم ہے، یہ تو دین کا حصہ اب بھی ہے. لیکن پھر بھی اگر تقسیم ہی پر بات کریں، آگے ہی چلیں، تو دنیاوی علوم کے کیا فوائد ہیں؟ بالکل، اس کے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بھی بڑی فائدے حاصل ہوتے. ایک بندہ ہے جو پیدا ہوا، کچھ بڑا ہوا، اور پھر اس نے کسی بھی طرح کا ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کی، اسکول بھی نہیں گیا، مدرسے بھی نہیں گیا، کہیں بھی علم اگر اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، نہ دنیاوی علوم حاصل کیے، نہ دینی علوم حاصل کیے، تو اس کا جو ہے نا ذہن بھی اتنا بیدار نہیں ہوتا ہے، شعور اور آگہی اس کو اتنی حاصل نہیں ہوتی ہے. بندہ آج اگر اسکول کی تعلیم بھی جو ہے، جو آج ایجوکیشن ہے دنیاوی طور پر، یہ بندہ جو حاصل کرتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں اس کا ذہن کھولتی ہے. آج اسکول کے اندر بھی نا ماڈرن ایجوکیشن کے جو طریقے اور ایسے ایکوپمنٹ، آج ڈیجیٹل کلاس روم اپنائے جا رہے ہیں، دیگر ایسی چیزیں اپنائی جا رہی ہیں جس سے بچے کو مارنا اور ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، بلکہ سمجھ کر بچے کو پڑھایا جائے، اس کو انٹرسٹ میں جو ہے نا، بلکہ آج چھوٹی عمر سے 2.5 سال 3 سال کی عمر سے 4 سال کی عمر سے جگہ جگہ پلے گروپ ہے، نرسری ہے، اس طرح کے بچوں کے لیے کھولے گئے ہیں کہ وہ بیٹھ کر کھیل کھیل میں کچھ کرنا سیکھے. تو جس طرح سے بندہ جب علم حاصل کرتا ہے نا تو اس کا ذہن کھلتا ہے، اس کے اندر ذہنی جو ہے نا بالغی پیدا ہوتی ہے. پھر آج یہ جو ایجوکیشن ہے یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ یہ روزگار کا بہت بڑا ذریعہ بن گئی ہے. جی آج اس کو حاصل کرنا ایک اولین لوگوں کی ترجیح بھی ہوتی ہے کہ اسکول کر لے گا، کالج کر لے گا، گریجویٹ ہو جائے گا، ڈگری حاصل ہو جائے گی، پھر یہ کہیں جاب کر سکے گا. بلکہ جو لوگ جاب نہیں بھی کرتے، بعض ایسے بھی ہیں گھر والے جو اپنے بچوں کو خاص پڑھاتے ہیں کہ بھائی گریجویشن کر لے، یہ MBA کر لے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، دیگر جو چیزیں حاصل کر لے. پھر اگرچہ ان کا پھیلا ہوا کاروبار ہے، وہ آگے اس فیلڈ کو کنٹینیو نہیں کرتے، پھر بھی وہ یہ پڑھائی میں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جب پڑھ لکھ لے گا نا تو قانون کی، نظم و ضبط کی پابندی، اخلاق و جو ہے کردار جو ہے کچھ حاصل ہوگا، کچھ ڈسپلن حاصل ہوگا، اور بہت ساری معلومات ملے گی. جس طرح سے ایک قول یہ بھی کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نو نالج وداؤٹ کالج اور نو لائف وداؤٹ وائف. یعنی زندگی میں اگر بندے کو علم حاصل کرنا ہے، اگر اس کو واقعی نالج حاصل کرنا ہے نا تو اس کو کالج کی طرف جانا پڑے گا، یونیورسٹی کی طرف جانا پڑے گا، پڑھائی کرنی. آج اور دوسرے ذرائع ہو گئے، آج گھر بیٹھے بھی آن لائن جو ہے کچھ لوگ کالج نہ جاتے ہوئے بھی یونیورسٹی سے رجسٹریشن کر کے ایگزام دے کر جو ہے ہوم اسکولنگ کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، دیگر اور چیزیں ہیں. لیکن بندہ جب جاتا ہے وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اتنے ٹائم کے اندر آپ کو آ جانا ہے، اتنے ٹائم کے بعد آپ کو جانا ہے، آپ کا جب کھانے کا وقفہ ہوگا، آپ کا لنچ بریک ہوگا تبھی آپ کو کھانا ہے. پھر استنجا خانے میں جانے کے لیے، واش روم میں جانے کے لیے ان کو آداب سکھائے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں بندہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے. پھر قانون کی پابندی،
ایک پڑھا لکھا جب شخص ہوگا تو اس کے اندر نا قانون کی نظم و ضبط کی پابندی، پرشاسن بھی جو کہا جاتا ہے کہ بندہ کیا رولز ہے، ریگولیشن ہے، اسکول میں سیکھ رہا ہے، کالج میں سیکھ رہا ہے، دیگر ایسی چیزوں کو جو سیکھ رہا ہے، تو اب جب وہ ایک اچھا شہری بنے گا، آگے دیگر جو بھی چیزیں اس میں وقت گزارے گا، جیسے اگر اس کو ٹریول کرنا ہے تو پراپر جو ہے نا وہ لائسنس ہے، گاڑیوں کے کاغذات ہے، ٹریفک کے اصول و قوانین کی جو وہ پابندی کرے گا. اسی طرح بزنس کرنا ہے. پہلے اتنا مبارک دور تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بازار میں وہ آ کر تجارت کرے جو دین کا فقیہ ہو، جو بڑا دین کا عالم ہو نا، وہ آ کے ہمارے بازار میں جو ہے نا تجارت کرے. تو پہلے یہ تخصیص ہی نہیں تھی کہ یہ حاصل کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جب تک مسلمانوں کا قرآن و حدیث سے رشتہ مضبوط تھا تو اپنے دور کا بڑا سائنٹسٹ یہ مسلمان نظر آتا تھا. گھڑیوں کی ایجاد کرنے والے مسلمان تھے، بہت سارے اہم ایجادات، بہت سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ مسلمان گزرے جن کی تحقیق تھی اور جن کی کتابیں تھیں، جن کی عربی کتابوں سے ٹرانسلیشن کر کے آج یورپ جو ہے آگے نکل گیا. اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن جو ہے ہمیں علم ارضیات کی طرف بھی، علم فلکیات کی طرف بھی، آج بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دنیاوی علوم بھی حاصل کریں تو بہت ساری برکتیں اور بہت سارے اس کے فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر حاصل کریں گے نا تو اللہ نے چاہا تو اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے. اور جتنا ہم اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں نا، اگر ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں تو نیت یہ ہو کہ میں اپنی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنوں گا، اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنوں گا، میں اپنے آپ کو دنیاوی نقصانات سے بچانے میں کامیاب ہو سکوں گا، اور میں دنیاوی فوائد حاصل کروں گا تاکہ دین پر مجھے استقامت ملے، دین کے امور پر مجھے تقویت ملے، اخروی معاملات پر، آخرت کے جو معاملات ہیں اس میں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تقویت حاصل کروں گا. چونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دنیاوی علوم سے آراستہ نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت یا وہ مواقع نہیں مل پاتے. اگر میں ایز اے دین بھی عرض کروں تو دینی حوالے سے بھی وہ مقامات نہیں مل پاتے اس کو، یا وہ پلیٹ فارم نہیں مل پاتا جہاں پر وہ دین کو پریزنٹ کر سکے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے لیے جناب وہ ہونا ضروری ہے، اگر وہ ہوگا اسی کے لیے انٹری ہے وہاں پر. تو بہرحال یہ اگر ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے فوائد ملیں گے. علم دین کے ساتھ ساتھ میں دنیاوی علوم بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور اس میں یہ توجہ ضرور رکھی جائے کہ جیسے ابھی مظفر بھائی نے بتایا کہ قرآن و حدیث سے کی روشنی میں ہمیں سیکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی علم کی طرف ہم بڑھیں یا کسی جہد کی طرف بڑھیں. دیکھیں کوئی بھی علم جو ہے نا وہ بی نفسی ہی، یعنی فی نفسی ہی برا نہیں ہوتا. کچھ جہتیں اس علم کی ایسی ہوتی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں اسلام اور شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہے. ورنہ اگر ہم دیکھیں کہ کئی علوم ایسے ہیں کہ جو فائدہ ہی ہمیں پہنچائیں گے، لیکن دنیاوی ترقیوں کے ساتھ ساتھ میں، سلیبس کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی شامل کر لی گئی ہیں کہ جو ہمارے لیے کافی نقصان دہ، ایمان کے لیے کافی نقصان دہ. بند جملوں میں بہت کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے میں ساری چیزیں کھل کر تو عرض نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کسی کا نام لے رہا ہوں. ہزاروں کتابیں، لاکھوں کتابیں ہیں، کئی سارے فنون ہیں، لیکن کون سی چیز آپ کو کہاں لے جا رہی ہے. بلکہ میں ایک معیار آپ کو بیان کر دوں کہ یہ علوم بھی راستہ اور تقویت جو میں نے آپ کو عرض کیا بنے دینی علوم کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی ہمیں نصیب ہو. کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی علم کے جہت ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہمارے ذمہ آتی ہے تو یقین جانے پھر یہ ہلاکت ہی ہلاکت. یہ علم نور نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے اندھیرا ہی ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے پھر مظفر بھائی کی، بندہ بولتا ہے کہ یار میرے پاس اب میں دنیاوی علوم میں اتنا منہمک ہوں کہ مجھے علم دین سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ایک بندہ ہے جس نے ساری چیزیں، ساری ڈگریاں حاصل کر لی ہے، آپ کو سلام ہو کہ آپ جناب انجینئر بھی ہیں، تو اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ فلاں بھی ہیں، تو آپ فلاں بھی ہیں، تو آپ فلاں بھی ہیں، لیکن آپ کو فرض علوم نہیں آتے، آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو درست قرات نہیں آتی، آپ کو جناب اذان کے احکامات نہیں آتے ہیں، آپ کو پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں آتے ہیں. تو یہ وہ آپ کی جو فضائل تھے وہ اپنی جگہ پر تھے، لیکن یہ نہیں آتے، آپ کہتے ہیں سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ دین میں بھی ترقی کریں، علم دین کی طرف بھی رہیں اور اس کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں تو انشاءاللہ الکریم مدینہ مدینہ ہوگا. مولانا کفیل صاحب اور کیا فرمانا چاہیں گے؟ اس پر حضور عرض میں یہ کرنا چاہوں گا، جس طرح سے ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے دینی علم بھی اور
اور دنیاوی علم بھی. جیسا آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ تو ڈیوائیڈیشن جو ہم نے کیا یہ بعد میں ہوا ہے. پہلے تو یہ ڈیوائیڈیشن ہی نہیں تھا, علم ہی تھا. اور الحمدللہ قرآن نے ان تمام ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے. قرآن اور حدیث اس پر دال ہیں. گواہی اس میں آپ کو قرآن اور حدیث میں بہت ساری ایسی آیات اور احادیث مبارکہ مل جائیں گی. اور الحمدللہ مسلمانوں نے یہ بہت بڑا نظام دنیا کو دیا ہے اسلام نے. چاہے وہ پڑھائی کا سسٹم ہو, چاہے وہ دنیاوی قانون کا سسٹم ہو, اسلام نے سارے قانون الحمدللہ ہمیں دیے ہیں. ساتھ ہی یہ کہ اگر دنیاوی نہیں دینی علم بھی اگر کوئی بندہ دنیاوی منصب حاصل کرنے کے لیے اگر حاصل کرتا ہے تو وہ دینی علم بھی اس کے لیے فائدہ مند شاید نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ابھی ہماری دعوت اسلامی کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے باطنی بیماریوں کا علاج یا باطنی بیماریاں. اس کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی آپ کے ساتھ رہنے والا, وہ کچھ دن تک آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ دن کے بعد ایک بندہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جانور تھا. جانور کا میں نام ابھی اس وقت نہیں لوں گا, وہ واقعہ وہاں پر موجود ہے, وہ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ نہیں مل رہا ہے, پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا, کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے وہ کون ہے. بولے کہاں ہے؟ بولے وہ یہی جانور ہے. پہلے مسخ کر دیے جاتے تھے نا لوگ, یہ وہی جانور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اسے اس کی حالت پر واپس لوٹا دیا جائے تاکہ میں اس سے پتہ کروں کہ یہ اس کی حالت یہ تبدیل کیوں ہوئی ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو واپس تو نہیں لوٹایا جائے گا لیکن تمہیں یہ ضرور ہم بتا دیں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے. تو فرمایا گیا کہ اس نے دین کا علم دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا, علم دین دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا, اس کے لیے اس کی یہ حالت ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے دنیا پانے کے لیے جب آدمی علم دین بھی حاصل کرے گا تو اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی, وہ اپنی اس خواہشات کو پہلے رکھے گا. بہرحال لیکن یہ ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور علم دین حاصل کرے, بالخصوص علم دین ضرور حاصل کرے. لیکن آج حالات اس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں مولانا ندیم صاحب قبلہ کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے انسان پہلے سے ساری پلاننگ ساری منصوبہ بندی وہ کر رہا ہے. یعنی میں اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے کہوں تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, ابھی 18-20 سال ایج ہے, اور 18-20 سال کی ایج سے اس کو فکر ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو, میری شادی ہوگی, میرے بچے ہوں گے, تو میں فیملی کو کہاں شفٹ کروں گا کہ جہاں اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں دنیاوی اعتبار سے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو پریکٹیکل ہے, یہ صرف پلاننگ تو اپنی حد تک نہیں ہے, بلکہ میں ایک شہر میں تھا, وہاں پر مجھے معلوم پڑا کہ ابھی شادی ہوتی ہے اور اسکول میں جو ہے نا وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اچھا جی ہاں, وہ ایڈمیشن بھی ہو جا رہا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے اس میں ایکچولی بڑے بڑے اسکولز ہیں وہاں نمبر آتے نہیں, ریزرویشن ہو جاتا ہے کہ جناب اگر یہ آج سے یعنی 2-4 سال کے بعد کا, یعنی پہلے ویٹنگ لسٹ ہوتی نا تو اپنا نام لکھوا دیتا ہے وہاں پر وہ, اور باقاعدہ وہ اس کی فیس ہوتی ہے, اور بچہ ابھی ہوا نہیں ہے, وجود بھی نہیں آیا, لڑکا ہے لڑکی کچھ معلوم نہیں ہے, بھائی ہوگا تو یہ کنفرمیشن ہوگی, باقی ابھی سے اس کی جو ہے وہ پڑھائی کا سلسلہ ہے. لیکن اس پر ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی, اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں. جی جی بالکل. یہ تو وہ بات ہوئی کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اتنا زیادہ اس پر فوکس کر رہا ہے, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر اس کی نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ قربان جائیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول پر, دعوت اسلامی کی سوچ پر, اور دعوت اسلامی کے تعلیم کو عام کرنے کے نظام پر. الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا ہے, آپ نے ماشاءاللہ حضور دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے جو مدارس چل رہے ہیں, مدرسۃ المدینہ بوائز, بچوں کے بھی بچیوں کے بھی, بوائز اینڈ گرلز, ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں تعلیم کا جو نظام ہے نا اتنا مضبوط ہے, اتنا اسٹرانگ ہے, اور ہمارے سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اتنا بہترین انداز میں پڑھ پاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ویٹنگ فارم بھرے ہوتے ہیں, ہمارے بالکل درجات ہمارے فل ہیں, اور ہمارے پاس ایڈمیشن لینے والوں کی الحمدللہ ایک بڑی تعداد آلریڈی موجود ہے. لیکن ایک فیصد نکالے نا کفیل بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ دعوت اسلامی کا ایک سمجھے کہ ایک نمایاں کام ہے الحمدللہ, اور لوگوں کے اندر دین کی محبت ڈالنا, علم دین کی محبت ڈالنا. دیکھیں ہم ایف جی کے ذریعے بھی کیا کر رہے ہیں, پورا 1.5 گھنٹے کا سلسلہ ہم علم دین کے فضائل پر ہی کر رہے ہیں, اور بار بار ہم کرتے رہتے ہیں, بار بار کرتے رہتے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ قیامت تک اس پہ بات ہوتی رہیں گی, نئی نئی جہتیں کھلتی رہیں گی. تو جیسے یہی تھا حضور
کہ جس طرح سے آج دیکھا جا رہا ہے کہ اسکول کی طرف، یونیورسٹیز کی طرف، ڈاکٹر بنانے کی طرف، انجینئر بنانے کی طرف، پروفیسر بنانے کی طرف، اچھا دعوت اسلامی اس طرف بھی رہنمائی کرتی ہے. ہم تو جب سے کر ہی رہے ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے، اسلامی بچے، مسلمان بچے، نوجوان ہمارے، وہ بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے. ہماری اسلامی بہنیں یہ ساری بڑی بڑی ڈگریاں اور تعلیم حاصل کریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنا پیسہ سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں اور لگا رہے ہیں. لیکن دینی علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی خوبصورتی کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارا کیا معیار ہے، ہماری کیا سوچ ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کی سوچ کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے. دعوت اسلامی کی سوچ یہ ہے کہ دعوت اسلامی ہر جگہ ہر طرح کا پلیٹ فارم مہیا کروا رہی ہے، بچوں کے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، جوان اسلامی بہنوں کے لیے بھی. یعنی بوڑھا بچہ جوان جو کوئی جس طرح سے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ آن لائن ہو، ہر طرح کی سہولت الحمدللہ دعوت اسلامی مہیا کروا رہی ہے. ایسے ہی میں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ سلامت رکھیں آپ کو. اگر ہم فیصد پر اگر بات کریں نا تو علم دین کی طرف میں سمجھتا ہوں اگر ہم تھوڑا سا فیصد پر بات کریں تو شاید 1% لوگ بھی راغب نہیں ہیں. بالکل. ہمارے جتنے مدرسے ہیں، جتنے ہمارے جامعات ہیں، اگر ہم فیصد نکالیں مسلمانوں کی تعداد کے بچے ہمارے پاس کتنے ہیں تو شاید 1% بھی نہیں ہے. یہ ریئلٹی ہے. 99% ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، علم دین کے قریب نہیں ہے. اور اگر دنیوی علوم کی بات کریں اس کا فیصد زیادہ ہے، لیکن وہاں پر بھی ایک تعداد ہے کہ جو وہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے. تو ہم تو ان سب کے لیے ہم مجموعی طور پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیاوی علوم سے بھی آراستہ ہونا ہے، دینی علوم سے تو واجبی طور پہ ہمیں آراستہ ہونا ہے. اور ہماری فکر یہ ہو، اللہ کرے کہ اس طرح کا سسٹم جیسے میں نے دیکھا کہ جناب ابھی بچے نہیں ہوئے اور اس کا ریزولیوشن ہو گیا، اللہ کرے کہ ہمارے یہاں پر یہ سلسلے ہو کہ یار میرا بچہ ہوگا، میں عالم دین بناؤں گا، میں حافظ قرآن بناؤں گا. یہ ارادے، یہ نیتیں ہوں، اللہ پاک پھر ویسا اجر بھی عطا فرماتا ہے. ہمارے الحمدللہ دارالمدینہ جو انگلش اسکول سسٹم ہے پورے ملک میں کئی مقامات پر تقریباً 35-40 یا اور زائد برانچز ہو چکی ہیں. 40+ ہے جی. تو ماشاءاللہ اتنی تعداد میں یہاں پر بھی نا ویٹنگ لسٹ لگی رہتی ہے. ایڈمیشن فل ہو گئے. عام طور پہ ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ ایڈمیشن شروع ہوں گے. دسمبر جنوری میں مطلب ایڈمیشن ہوتے ہیں نئے سال کے لیے. مئی جون سے جو نیا سال شروع ہوتا ہے تو اب وہ اس میں جو لوگ بچے جو حاصل کر لیے بہت اچھی بات ہے. یہاں پورا جو نصاب چیک کر کے بہت ساری شرعی رہنمائی کے ساتھ جو ہے نا یہ تعلیم دی جا رہی ہے. جہاں جن کو میسر آئے بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر جو دوسرے مقامات پہ جن کو نہیں بھی مل سکا ایڈمیشن تو وہ اپنے طور پہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچہ کیا ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، کہاں سے حاصل کر رہا ہے. یہ خود بھی بندہ علم حاصل کرے گا نا، تھوڑی بہت معلومات اس کو بھی رہے گی. تو جب وہ بیٹے کے معاملات دیکھے گا اسکول میں جا کر کے وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کوئی ایسی بات جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس سے وہ اپنے حد تک جو ہے نا روکنے اور سمجھانے کی بندہ کوشش کر سکتا ہے، اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ایسے واقعات بھی ہے کہ صرف دنیاوی تعلیم دی گئی، دین سے بالکل کوڑا رکھا گیا. تو بعض ایسے دوسرے ملک، یورپی ایسے ملک کے ایسے واقعات پیش آئے کہ باپ کا انتقال ہوا، بچے کو پورا دنیاوی تعلیم اور دنیا دار بنایا تھا، علم دین بالکل نہیں سکھایا تھا. اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جب انتقال ہوتا ہے نا تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، غیروں کا معاملہ پورا مطلب ایسا انداز. تو اب اس نے جو ہے نا فون کیا کہ بھائی میرے فادر ایکسپائر ہو گئے ہیں اور ابھی یہاں کیا کہ یورپی ملک تھا کوئی. تو اس کو بتایا گیا کہ 3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو پہلا طریقہ ہے کہ جس کی ڈیڈ باڈی اس کو جو ہے نا اس کے نیٹیو پلیس میں، اس کے وطن، آبائی وطن بھیج دیا جاتا ہے، کارگو کے ذریعے، ایروپلین کے ذریعے بھیج دیا جائے، لوگ وہاں تدفین کریں گے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو گریو یارڈ میں بھیجا جاتا ہے، تدفین کر دی جاتی ہے زمین کے اندر. اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے اس کو الیکٹرک بھٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، سپرد آتش کر دیا جاتا ہے. تو اس نے پوچھا، اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب اسلامی طریقہ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے. اس نے بتایا کہ سب کے اخراجات کتنے ہیں، تو بتایا گیا یہ بھیجنے میں بھی بہت بڑا خرچ ہے، یہاں پر بھی اچھا ٹھیک ٹھاک خرچ ہے. سب سے کم خرچ یہ جو ہے نا کہ بھائی سپرد کر دو اور جو ہے اس طرح کا معاملہ کر دیا جائے. تو اس نے اپنے ناواقفیت کی وجہ سے، جس کو صرف دنیاوی تعلیم دلائی گئی، اس نے اپنے والد کے جو ہے
जस्द खाकी को ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया। یعنی علم اگر میں آخر میں ایک جملہ کہوں کہ ختم کروں کہ ہم جس بھی ایجوکیشن سسٹم کے سپرد اپنے بچوں کو کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو جو انسان ہے آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ ضرور رکھیں کہ وہ سسٹم، وہ ایجوکیشن اس کی انسانیت کو باقی رکھیں، اس کی انسانیت کو بنا کر آپ کو دینا، تو یہ علم جو ہے وہ ایک دم سمجھے کہ بہترین ہے، اچھا ہے۔ اور اگر انسان تو ہے لیکن انسانیت ختم ہو جائے تو ایسا علم نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ جو علم بھلائی کی طرف لے جائے، خیر خواہی کی طرف لے جائے، کسی کی مدد کرنے کی طرف لے جائے، جو ترقی کا سبب بنے، جی ہاں، جو سچ پر ابھارے، جھوٹ سے بچائے، تو یہ علم اللہ نے چاہا تو ہمیں دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک علم دین کی روشنی سے ہمیں مالا مال فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، قافلوں میں سفر کریں، کورسز کر لیں، ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، 63 دن کے کورس ہو رہے ہیں، فیضان نماز کورس 7 دن کا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کئی ایک کورسز ہیں جو دعوت اسلامی انڈیا کے تحت کروائے جاتے ہیں، نہ صرف فزیکل بلکہ آن لائن بھی یہ کورسز ہوتے ہیں، GNOA کے ذریعے آن لائن کورسز ہوتے ہیں، غریب نواز آن لائن اکیڈمی، آپ گھر بیٹھے قرآن سیکھ سکتے ہیں، فرض علوم سیکھ سکتے ہیں، پاکی ناپاکی کے احکامات سیکھ سکتے ہیں، کیا نہیں ہے جو آپ نہیں سیکھ سکتے، بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ندیم بھائی یہی لگتا ہے کہ جیسے دعوت اسلامی نے سارے عذر ختم کر دیے، جو اب تک لوگ بولتے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے آپ اپنے آفس سے بیٹھ کر آدھا گھنٹہ آپ نکال سکتے ہیں، چند دن کا کورس آپ کر سکتے ہیں، تو 4 دن کا، 7 دن کا، 12 دن کا، الگ الگ ایسے وقت اور ایسے انداز دیے ہیں نا کہ اب کوئی اگر یہ عذر پیش کرے کہ دنیا میں مطلب مجھے موقع ہی نہیں ملا علم سیکھنے کا نا، تو وہ اس کی بات غلط ہو ہمارے جائے گی۔ موجودہ میں اگر مبالغہ کروں تو ہمارے موجودہ تمام مسائل کا حل دعوت اسلام ہے۔ الحمدللہ۔ چلیں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، عاصیوں کے لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم پر اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے